بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإن ماتت فيها فارة أو عصفورة أو سودانية أو صعبة أو سام أبرص نزح منها 20 دلوا إلى 30 بحسب كبر الدلو وصغرها، يعني بعد إخراج الفارة لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال في الفارة إذا ماتت في البير وأخرجت من ساعته ينزح منها 20 دلوا، والعصفورة ونحوها تعادل الفارة في الجثة فأخذت حكمها، 20 بطريق الإيجاب 30 بطريق الاستحباب. اور اگر کنویں میں چوہا مرا یا گوریا مری یا ممولا مرا یا کوئی بڑی چپکلی مری تو کنویں سے 20 ڈول سے لے کر 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا. کنویں سے 20 ڈول سے لے کر 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا. ڈول کی بڑائی اور چھوٹائی کے اعتبار سے، یعنی چوہا وغیرہ کے نکالنے کے بعد، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے جو انہوں نے اس چوہے کے متعلق فرمایا جو کنویں میں مرا اور اسے فوراً نکال لیا گیا، کیونکہ کنویں میں سے 20 ڈول تک پانی نکالا جائے اور گوریا وغیرہ جثے میں چوہے کے برابر ہے، اس لیے انہوں نے چوہے کا حکم لے لیا، اور 20 ڈول نکالنا بطور ایجاب ہے جبکہ 30 ڈول بطریق استحباب ہے. بہت چھوٹے جانداروں کے کنویں میں گرنے کی صورت میں پاک کرنے کے طریقے کا بیان ہے. یہاں سے ان مسائل کا بیان ہے جن میں جانور کنویں کے اندر گرتا ہے، کبھی مر جاتا ہے اور کبھی زندہ نکال لیا جاتا ہے. پھر جانور کے جسم و جثے کے اعتبار سے ہر صورت کا حکم الگ ہے. صاحب کتاب دھیرے دھیرے سب کو بیان کر رہے ہیں. اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں کوئی چوہا یا اس کے برابر، اس کے ہم مثل چڑیا، گوریا وغیرہ میں سے کوئی دوسرا جانور گر کر مر گیا اور اسے فوراً ہی نکال لیا گیا تو اس کنویں کا حکم یہ ہے کہ گرے ہوئے جانور کو نکالنے کے بعد کنویں کی طہارت اور نظافت کے لیے اس میں سے 20 ڈول پانی نکالنا واجب ہے اور 30 ڈول تک پانی نکالنا مستحب ہے. اور اس حکم کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتاب میں مذکور ہے، جس میں صاف یہ صراحت ہے کہ ایسی صورت حال میں 20 ڈول پانی نکالا جائے گا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ 20 ڈول پانی نکالنا تو لازم اور ضروری ہے. ویسے مزید نظافت کے لیے اگر 30 ڈول پانی نکال دیا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں 30 اور بعض میں 40 ڈول تک نکالنے کا حکم وارد ہے. لہذا بطور تطبیق ہم نے 20 ڈول کو واجب اور 30 ڈول کو مستحب قرار دیا ہے. والعصفورۃ ونحوها، اس کا حاصل یہ ہے کہ گوریا، ممولا وغیرہ جسم و جثے میں چوہے کے ہم مثل ہے، اس لیے حکم شرع میں بھی یہ چوہے ہی کی طرح ہوں گے، اور جو حکم چوہے کا ہے وہی ان کا بھی ہے. اوپر جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ ایک چوہے سے لے کر
4 تک کا ہے، یعنی اگر 5 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 چوہے گر کر مر جائیں تو اس صورت میں 9 تک 40 ڈول نکالنا واجب ہے، اور اگر 10 یا اس سے زیادہ چوہے گر کر مر جائے تو اس صورت میں پورا پانی نکالنا ضروری ہے۔ فَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوُهَا كَالدَّجَاجَةِ وَالسِّنُّورِ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 40 دَلْوًا إِلَى 60، وفي الجامع الصغير 40 أو 50، وهو الأظهر لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها 40 دلوا، هذا لبيان الإيجاب، وال50 بطريق الاستحباب. ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منها، وقيل دلو يسع فيه صاع، ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار 20 دلوا جاز لحصول المقصود. پھر اگر کنویں میں کبوتر مرا یا اس جیسا کوئی دوسرا جانور جیسے مرغی اور بلی تو کنویں میں سے 40 سے لے کر 60 ڈول تک پانی نکالا جائے، اور جامع صغیر میں 40 یا 50 ڈول ہے، اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے مرغی کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر مرغی کنویں میں مر جائے تو اس سے 40 ڈول پانی نکالا جائے۔ یہ 40 مقدار بیان ایجاب کے لیے ہے، اور 50 کی مقدار بطریق استحباب ہے۔ پھر ہر کنویں کا وہی ڈول معتبر ہے جس سے پانی نکالا جاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایسا ڈول معتبر ہے جس میں 1 صاع سماتا ہو، اور اگر کنویں میں سے بڑے ڈول سے ایک ہی مرتبہ 20 ڈول کے برابر پانی نکال دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مقصود حاصل ہو رہا ہے۔ درمیانے درجے کے جانوروں کے کنویں میں گرنے کی صورت میں پاک کرنے کے طریقے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کنویں میں کبوتر گر کر مر جائے، یا کبوتر کے ہم مثل کوئی دوسری چیز مثلا مرغی یا بلی وغیرہ گر کر مر جائیں، تو اس صورت میں کنویں کی تطہیر کے لیے 40 ڈول سے لے کر 60 ڈول تک پانی نکالنا واجب ہے، اور 60 ڈول نکالنا مستحب ہے، لیکن جامع صغیر میں یہ مذکور ہے کہ 40 ڈول نکالنا واجب اور 50 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ صاحب ہدایہ نے اسے زیادہ ظاہر قرار دیا ہے، اور اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے فرمان سے استدلال کیا ہے، جس میں انہوں نے مرغی کے متعلق 40 ڈول نکالنے کی صراحت فرمائی ہے، لہذا 40 ڈول نکالنا واجب ہوگا اور 50 ڈول نکالنا مستحب ہوگا۔ اور اس قول کو اظہر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جامع صغیر امام محمد کی آخری تصنیفات میں سے ہے، لہذا اس میں بیان کردہ قول ان کا رجوع کردہ قول ہوگا۔ ثم المعتبر، پھر یہاں سے صاحب کتاب ڈول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی خاص ناپ اور مخصوص پیمانے کے ڈول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر کنویں میں وہی ڈول معتبر ہوگا جس کے ذریعے اس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور یہ جو کہا گیا کہ ڈول اس مقدار کا ہو جس میں 1 صاع پانی سما جائے، یہ قول انتہائی ضعیف ہے، جس کی واضح علامت یہی ہے کہ اسے صیغہ تمریز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا، اس کا حاصل یہ ہے کہ کنویں کی طہارت اور اس کی نظافت کے سلسلے میں ڈول کی تعداد کا بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ پانی نکالنے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے اس مقدار میں پانی نکال دیا جائے، خواہ وہ ڈول کے ذریعے ہو یا ڈرام کے ذریعے، اس لیے کہ پانی نکالنا ہی مقصود ہے، اور یہ مقصود جب بھی حاصل ہوگا کنواں پاک صاف ہو جائے گا۔ وَإِن مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ أَوْ آدَمِيٌّ أَوْ كَلْبٌ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ لأن ابن عباس رضی اللہ عنہ وابن الزبیر
افتیا بنزح الماء کلہ حین ماتت زنجی فی بیر زمزم، اور کنویں میں بکری یا آدمی یا کتا مرا تو کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، اس لیے کہ جب چاہ زمزم میں ایک حبشی مر گیا تھا تو حضرت ابن عباس اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے پورے پانی کو نکالنے کا فتویٰ دیا تھا۔ اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کی آخری کڑی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں بھاری بھرکم جانور مثلا بکری یا آدمی یا کتا گر کر مر جائے تو اس صورت میں کنویں کا پورا پانی نکالنا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ جب چاہے زمزم کے کنویں میں ایک حبشی گر کر مر گیا تھا تو اس وقت دو بیرسٹر حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے پورے کنویں کے پانی کو نکالنے کا حکم دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے پورے کنویں کے پانی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ حکم صرف بیر زمزم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ طہارت اور نظافت کے حوالے سے ہر کنویں کا یہی حکم ہوگا۔ فَإِنْ انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ ينزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر لانتشار البلة في أجزاء الماء۔ پھر اگر کنویں میں حیوان پھول گیا اور پھٹ کر ریزہ ہو گیا تو اس صورت میں بھی کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، خواہ حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لیے کہ اس کی تری تمام اجزاء میں پھیل گئی ہے۔ جاندار کے پانی کے اندر ہی پھول یا پھٹ جانے کی صورت کا حکم۔ ابھی تک مسائل تو صرف مرنے سے متعلق تھے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جانور کنویں میں گر کر مرا اور مرنے کے بعد پھول گیا یا پھٹ کر ریزہ ہو گیا تو اس صورت حال میں کنویں کا پورا پانی نکالنا ضروری ہوگا، خواہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال پانی پورا نکالا جائے گا، اس لیے کہ جانور کے پھولنے یا پھٹنے کی صورت میں اس کی تمام ناپاک تری پورے پانی میں پھیل جائے گی، جس کی وجہ سے پانی خراب بھی ہوگا اور بدبودار بھی ہوگا، اس لیے اس صورتحال میں پورا پانی نکالے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، لہذا آدمی، بکری یا اور کوئی جانور مر گیا، اگر کوئی جانور کسی بھی طرح کا جانور گر کر کے مر کر کے پھٹ گیا، پھول گیا، ریزہ ہو گیا تو اسی صورت میں کنویں کا پورا پانی نکالنا ضروری ہوگا۔ 10 20 40 50 60 ڈول نکالنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ پورا پانی نکالنا ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔